خداوند آپ کے اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو، آپ کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے، آمین۔ اور آج یہ کلام جہاں جہاں سنا جائے، شیئر کیا جائے، ان خاندانوں میں خداوند کی برکت ہو، حفاظت اور نگہبانی کو مانگ لیتی ہوں۔ اور خداوند آپ سب کو وہ اور مجھے بھی وہ عقل، وہ دانائی، وہ حکمت عطا کرے تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، ایمان میں مضبوط ہوں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے، کیونکہ دنیا کے حالات ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، آج ہمارے ایمان ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بالکل مردہ ہو گئے ہیں ہم، کیونکہ ہم دنیاوی باتوں میں، دنیاوی مشکلات میں گھر کر، کیونکہ شیطان بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے تاکہ اس آخری وقت میں جتنی روحوں کو بھٹکا سکے، پرگندہ کر سکے، کمزور کر سکے، وہ اپنا بھرپور زور لگا رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ۔ سو میرے عزیزو، ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے اندر بھی بڑی پاور ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو وہ ہم پر حاوی ہوتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں، یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہوتا ہے، تو پھر شیطان ہم سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کیونکہ جب ہم، میرے عزیزو، روحانی طور پر ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم دنیاوی باتوں میں اس طرح سے ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں، تو پھر خدا کا روح ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے جسموں میں، ہمارے ذہنوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ہم سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، خدا سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، اور وہ خوش ہوتا ہے جب خدا کے اور ہمارے درمیان وہ جدائی ڈال دیتا ہے، تو میرے عزیزو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اپنے آپ پر شیطان کو حاوی نہ ہونے دیں۔ شیطان بڑے طریقوں سے دکھ میں، ہمیں پریشانیوں میں ڈال کر، آزمائشوں میں ڈال کر، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خوب جانتا ہے، اور وہ آ کے ہمارے دلوں میں ہر طرح کے برے خیال، بری باتیں ڈالتا ہے ناجائز طریقوں سے، کہ اس چیز کو ہم حاصل کر سکیں، یا اس کمزوری کو جو ہمارے اندر ہے ہم کس طرح سے، کس طریقوں سے ہم اس کو دور کر سکیں، اس چیز کو حاصل کر سکیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند میں مضبوط رہیں، اور وہ بعض اوقات ہمارے اندر ایسی بری روحیں ڈال دیتا ہے کہ ہم بڑبڑاتے ہیں، ہم کڑکڑاتے ہیں، اور خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہو جائیں۔ سو میرے عزیزو، کوئی بھی ہمارے اندر کمزوری ہے، دکھ، بیماری جب آتی ہے تو ہمیں اس میں مضبوط رہنا ہے ایمان میں، اور خداوند سے مانگنا ہے۔ آپ دیکھیں متی کی انجیل میں اس کے 5 باب میں، کہ شیطان جو ہے، جب، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مکمل انسان بن کر آیا تھا، اور ساری انسان کی فیلنگز ان میں تھیں، یعنی بھوک لگنا، پیاس لگنا، تھک جانا، یہ ساری باتیں ان میں تھی۔ سو جب خداوند نے 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا تو شیطان کو پتہ تھا کہ خداوند اس وقت بھوکا ہے، سو اس نے آزمانے کے لیے بڑی بھرپور کوشش کی، اور خداوند کو آزمایا کہ ان پتھروں کو کہہ تو روٹیاں بن جائے۔ سو خدا کا روح تھا، وہ خدا تھا، اس نے شیطان پر قابو پایا، اس کو ڈانٹا، اور شیطان ان کے سامنے سے بھاگ گیا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم بھی جب ہم پر دکھ، تکلیف، مصیبت آتی ہے تو ہم خداوند میں مضبوط رہیں، اس کے روح کا مسا پائیں، کیونکہ ہمارا خداوند اختیار والا خداوند ہے۔ بعض اوقات ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، یسوع کے شاگرد بھی ایمان میں کمزور تھے، کیونکہ وہ معجزات ہوتے دیکھتے تھے سب، اور وہ سوچتے تھے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس مردے زندہ ہو جاتے ہیں، بیمار شفا پا جاتے ہیں، اور ہر بات خداوند کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں یہ انسان سب جانتا ہے۔ سو وہ تب تک ان کو پاک روح کا مسا نہیں ملا تھا، اور وہ نہیں جان پائے تھے کہ ہاں یہی خداوند ہے، خدا کا روح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ سو جب شاگرد کشتی میں تھے اور یسوع سو رہا تھا تو میرے عزیزو، اس طوفان میں وہ گھبرا گئے، کیونکہ وہ ان کو یہ تھا کہ اب ہم مر جائیں گے، کشتی الٹ جائے گی، ہم پانی میں گر جائیں گے۔ سو انہوں نے خداوند کو پکارا، اور یسوع اٹھا، اور اس نے ہوا کو، طوفان کو، آندھی کو ڈانٹا، اور وہ سب پرسکون ہو گئے،
تب بھی وہ سوچ رہے تھے. سو میرے عزیزو آج ہمارے زندگیوں میں بھی ایسے ہی طوفان ہیں. بہت سی باتوں میں زندگی کے ہر مسئلے میں ہم طوفانوں میں گھرے ہیں، لیکن ہمیں اپنی نگاہیں یسوع کی طرف اٹھائے رکھنی ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے، تو وہ ہماری ساری مشکلات کو میرے عزیزو دور کرے گا اور ہمیں ان باتوں سے چھٹکارا دے گا. کیونکہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 5 آیت سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال. کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ. آمین. سو میرے عزیزو، یہ شیطان بدروحیں یہ بھی خدا کے خوف سے ڈرتی ہیں، کانپتی ہیں، اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی ہیں، اس کی منت کرتی ہیں کہ وہ انہیں تباہ برباد نہ کرے. سو میرے عزیزو، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ خدا ان کو ہلاک کرتا ہے اور انسانوں میں سے ان کو نکالتا ہے تاکہ کیونکہ ہم اس کے خون خریدے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. سو میرے عزیزو، اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط رکھیں، ہمیشہ اس کے مسا میں رہیں. کیونکہ اگر ہم میرے عزیزو ہم کڑکڑاتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، تو پھر ہم گناہ گار ٹھہرتے ہیں، ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ خدا کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں. میری عزیزو، وہ پھر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک جدائی کا سبب بن جاتا ہے. برکتیں ہم روک دیتے ہیں اپنے آپ میں سے، اپنے خاندانوں، اپنے بچوں کے اندر سے. سو ہمیشہ خداوند سے توبہ کرتے رہیں، خوش رہیں، مضبوطی حاصل کریں. جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس کے کلام کو پکڑیں، جب دکھ تکلیف مصیبت پریشانی میں ہوتے ہیں، کیونکہ میرا خداوند جلد آنے والا ہے میرے عزیزو اور وقت نزدیک ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہم سب توبہ کریں اپنی ساری باتوں سے. کیونکہ شیطان نے ہر طرح کی اس کی بری فوج ہے بدروحوں کی، اور وہ بدروہیں کیا ہیں میرے عزیزو؟ غصہ، نفرت، بدعتیں، ہر طرح کے برے حالات، بری باتیں، بری سوچیں، زناکاریاں، اور یہ ساری باتیں آج انسانوں میں وہ ڈال رہا ہے. لیکن جو خدا میں مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم یسوع کے خون خریدے ہیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا، شیطانی قوتوں کا آنا جانا ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں لگا رہتا ہے. ہماری کشتی اس کے ساتھ جاری رہتی ہے میرے عزیزو. جب ہم خداوند کے روح میں ہوں گے، خداوند ہمیں سنبھالے گا، اس کا روح ہمیں قوت طاقت دے گا، ہماری ڈھال بنے گا، تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے جاتی رہیں گی اور ہم ایمان میں مضبوط رہیں. صرف ہم نام کے مسیحی نہ کہلائیں، کیونکہ جب ہم پر کوئی عزیز ہم کسی دکھ تکلیف مصیبت بیماری میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، بہن، بھائی، کوئی بھی، سو ہم بہت کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں. سو ہمیں خداوند پر مکمل میرے عزیزو بھروسہ رکھنا چاہیے. اور آئے ہم خداوند کے کلام سے پڑھتے ہیں یہودا کا عام خط. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے. اس کی 16 آیت کو دیکھتے ہیں. یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے اور نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ خداوند کے لیے اپنا نفع، اپنی سوچ، اپنے فائدے کی بات نہیں کرنی. جب ہم خداوند کے روح میں ہیں تو ہم اس کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے، عزیز و رشتہ داروں کے لیے پھر ہم اچھی سوچ رکھیں گے، اچھا سوچیں گے. کیونکہ ہمیں خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت دے، ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے، اور جہاں یہ خداوند کا کلام پہنچے، شیئر کیا جائے، اس کلام کے وسیلہ سے ان گھرانوں میں بڑی برکت آئے. جے مسیح ٹی وی کو خداوند بہت برکت دے، ساری ٹیم کو اپنی روح کا مسا دے، کیونکہ وہ بڑے درد کے ساتھ خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں.
تاکہ بہت سی روحیں نجات پائیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔